الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، مغفرت کا نوواں سبب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہل الذنوب یوم القیامہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن اپنے گنہگار امتوں کے لیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے امتیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی ذاتوں کے اوپر ظلم کیا اور انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے. فرماتے ہیں اس شفاعت کی وجہ سے بھی ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، کیا آپ کی شفاعت قیامت کے دن اپنی امتیوں میں سے نیکوں کے لیے ہوگی؟ آپ نے فرمایا، شفاعت لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امتوں میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوا ہے. تو جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کر کے ارتکاب کیا ہے، میری شفاعت ان گنہگاروں کے لیے ہوگی. اور انہوں نے گناہ کر کے دنیا کے اندر میں اپنے آپ کو ملامت کیا، انہوں نے سچی پکی توبہ کی، ندامت کی. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، خیرت بین الشفاعت او يدخل الجنة نصف امتی او کما قال علیہ السلام. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھے اس چیز کا اختیار دیا گیا کہ یا تو میں اپنی امت کی شفاعت کروں یا میری امت میں سے آدھے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دیں گے. فرماتے ہیں فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کیا اور قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. صحابہ کے سامنے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابہ سے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا دی ہے، وہ جو دعا وہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بعینہ وہ چیز قبول فرمائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب کیا تمام انبیاء نے وہ دعا مانگ لی؟ فرمایا جی ہاں، سب لوگوں نے وہ دعا مانگ لی. فرمایا آپ نے؟ فرمایا میں نے وہ دعا اپنے لیے چھوڑی رکھی ہے اور قیامت کے دن میں اپنی امتوں کے لیے وہ دعا کروں گا اور میں اپنی امت کے حق میں وہ سفارش کروں گا. میرے بھائیوں، اگر میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں دو کام کرنا پڑے گا. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈال دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو جب ڈال دیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر میں برکت بھی ڈال دے گا، اللہ ہمارے رزق میں برکت بھی ڈال دے گا. اور جب سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، قسم خدائے پاک کی، اس کے بعد انسان کے اوپر کیسے بھی مصیبت آئے گی لیکن اس کو ایک صبر کا مقام مل جائے گا. وہ صبر کے اوپر وہ ڈٹا رہے گا. کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈال رکھی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری. تو سب سے پہلا کام جو ہمارا ہونا چاہیے وہ ہماری زندگی سنتوں کے مطابق. ہم دو عمل کریں،
تب جا کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ سب سے پہلا کام کہ ہم اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق، امام مالک علیہ الرحمہ کی بڑی عجیب بات میں نے ابھی پڑھی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ سنتوں کی کسوٹی یہ کشتی نوح کے مانند ہے۔ فرماتے ہیں جو لوگ کشتی نوح کے اندر میں بیٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی۔ جب قوم نوح کے اوپر سیلاب آیا اور عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیلاب کے آنے سے پہلے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام وہ کشتی بنانے لگے تو قوم نے آپ کا ٹھٹھا مذاق کیا۔ قال ان تسخروا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه۔ ارے نوح یہ کشتی تو کہاں چلائے گا؟ نہ بارش ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کشتی تو کہاں چلائے گا؟ تو اس وقت انہوں کہہ رہے ہیں ان تسخروا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہمارا مذاق کرتے ہو، قال ان تسخروا فإنا نسخر منكم، تو ہم بھی تمہارے اوپر، تمہاری اس بات کے اوپر ہنستے ہیں، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، جیسا تم ہمارا مذاق کرتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ سیلاب آیا، وہ عذاب آیا کہ پوری ہر جگہ 7 دن اور مسلسل کئی دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پانی برسایا آسمان کے اوپر سے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں ہے کہ وہ نیچے زمین میں سے بھی پانی ابل آیا، زمین کے اوپر سے۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی 8 دن تک پانی کے اوپر چلتی رہی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حاقہ میں فرماتے ہیں سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل یہ عذاب رہا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جب پانی ختم ہو گیا اور زمین کے اوپر وہ ایسے پڑے ہوئے تھے گویا کھجور کے تنے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ لمبے ستونوں کے مانند زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب انہوں نے نہیں مانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں اپنے افراد کو جمع کر لیا اور فرماتے ہیں 950 سال یہ تو آپ کی دعوت کے سال ہے، 950 سال تک آپ نے دعوت دی، فرمایا اتنے میں 40 سے 80 تک کے لوگ ایمان لے آئے تھے، اور آپ نے ہر جوڑے میں سے ایک کا انتخاب کر کے اس کشتی میں سوار کر لیا۔ جب آپ سب سوار ہو گئے تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے کنعان تو بھی ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں عنقریب ایک پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے اللہ کے اس عذاب سے، لہذا تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ وہ سوار نہیں ہوا اور وہ اوپر چڑھ گیا۔ میرے بھائی آگے فرماتے ہیں قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک پانی کی موج آئی اور اس کو غرق کر دیا اور وہ چلا گیا۔ جب اپنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے، تو نوح علیہ السلام کہنے لگے قال یا نوح انہ لیس من اہلک، جب نوح علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ وہ میرا بیٹا تھا، میرے گھر میں سے تھا، تو اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں تھا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح اب کے بعد تو اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ جب اللہ کی طرف سے یہ ڈانٹ ڈپٹ پڑی تو نوح علیہ السلام کہنے لگے میرے مولا انی اعیذک، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ میں ناواقف ہوں، میں ایسی باتوں سے میں ناواقف ہوں، لہذا میں معافی مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ
سنت کی کسوٹی یہ کشتی نوح کے مانند ہے کہ جس طرح جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ اگر کوئی آدمی، امام مالک فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا اور آپ کی سنتوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرے گا، سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمانے کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ امام مالک فرماتے ہیں، آپ کو معلوم ہے امام مالک کون ہے؟ زبردست امام ہے۔ انہوں نے مدینہ کے اندر میں کئی سالوں تک زندگی گزاری اور بہت بڑے امام ہے، اور مدینہ کے اندر میں آپ کے بارے میں محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ اپنے پیروں میں چمپل تک نہیں پہنتے تھے کہ اس زمین کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے جب آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تو آپ مدینہ سے باہر جاتے، آپ مدینہ سے باہر تک جاتے۔ یہ آپ کے وہ اخلاق اور یہ آپ کے وہ آداب تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ گویا امام مالک علیہ رحمہ نے ایک مرتبہ آپ مدینہ سے باہر جاتے ہی نہیں تھے، کیوں کہ اگر میں مدینہ سے باہر مکہ یا کہیں اور جاؤں گا اور میری موت آ گئی تو میں تو بڑا بد نصیب ہو جاؤں گا کہ نبی کے شہر میں رہتے ہوئے نبی کے شہر میں موت نہیں آئی۔ فرماتے ہیں امام مالک علیہ رحمہ جاتے نہیں تھے، اور آپ نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور آپ نے اللہ کے حبیب سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب میری کتنی عمر ہے؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں مکہ اور اطراف میں جا کر آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اشارہ کیا 5 انگلی کے ذریعے، اور یہ قرآن کریم کے 21 پارے سورہ لقمان کی بالکل آخری آیت کی طرف اشارہ تھا۔ امام مالک علیہ رحمہ اس کو نہیں سمجھ سکے تو امام مالک علیہ رحمہ نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس، فرمائے یہ خواب پوچھ کر آؤ لیکن میرا نام مت لینا۔ جب وہ وہاں گئے اور خواب کی تعبیرات پوچھی تو امام مالک علیہ رحمہ کے جب یہ خواب کو وہاں بیان کیا تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خواب کس نے دیکھا؟ فرمایا نام لینے کو منع کیا۔ فرمایا یہ خواب مدینہ المنورہ میں امام مالک کے بغیر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ واپس گئے، فرمایا حضرت نام پوچھ رہے ہیں، فرمایا بتا دو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آج کے جو ہاسپٹلوں میں اور جو دواخانوں کے اندر میں جو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے اور کیا ہے، یہ تو 4 مہینے کے بعد بتا دیا جاتا ہے، جب اس کے اندر میں روح پھونک دی جاتی ہے اور اس کے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرا رب تو اس وقت جانتا ہے جب اس ماں اس عورت کے پیٹ میں جب نطفہ ہوتا ہے، رب کریم اسی وقت سے جانتا ہے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، سعید ہے یا بدبخت ہے، نیک ہے یا کمبخت، اس کو کتنی روزی ملنے والی ہے، اس کی کتنی عمر ہے، میرا رب سب کچھ معلوم ہے اور آپ سب کچھ لکھوا دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، امام مالک علیہ رحمہ اتنے عشق میں ڈوبے ہوئے انسان تھے۔ تو امام مالک علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا کہ سنت کی کسوٹی کشتی نوح کے مانند ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اگر ہم اپنے نبی کی شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات کہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈال دیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزاریں گے۔ ہم کھائیں گے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے، کھانے سے جب فارغ ہوں گے تو کھانے کی دعا پڑھیں گے، زور سے پڑھیں تاکہ گھر میں دوسرے جو افراد ہیں ان کو بھی یاد آ جائے تو آپ بھی اس کے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کریں گے تو اتنا ثواب، یہ عمل کریں گے تو اتنا ثواب، لیکن ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اس کی حقیقی پہچان، اس کی سمجھ قیامت کے دن ہوگی۔ اور جس وقت میں کہا کرتا ہوں کہ عام
طور پر جب وہ انگور لینے جاتے ہیں یا کوئی چیز لینے جاتے ہیں اور جب اس میں کمی ہوتی ہے تو وہ انگور کی وہ جو پوری ڈالی ہوتی ہے اس کو نہیں ڈالتے، وہ بکھرے ہوئے جو دانے ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ اپنے وزن کو مکمل کر لیا کرتے ہیں۔ بس اسی طرح قیامت کے دن جب ہمارے اعمال میں کمی بیشی ہوگی، رب کریم یہی چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے ہمارا وزن کریں گے اور ہمارے نامہ اعمال کو پورا کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلے آج اس مبارک دن اور اس مبارک گھڑی میں یہ نیت کرو کہ باری تعالیٰ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک سنت اور عشق کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ دوسری بات جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے وہ ہے کہ اپنا غم نبی کا غم بنا لے۔ نبی کا غم جو تھا ہم اپنا غم بنا لے، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن دوسری بات وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تہجد کا پابند بنا لیں، اپنی زندگی کو تہجد کا پابند بنا لے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے محمد آپ تہجد پڑھ لیا کرے، تہجد پڑھ لیا کرے۔ ہمارے مفسرین نے تفسیر بیضاوی کے اندر میں اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں اور تمام مفسرین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جب 5 نمازیں دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جس طرح 5 نمازیں فرض ہے اسی طرح تہجد کی نماز بھی آپ کے بارے میں تو فرض ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تہجد کا اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ کوئی انسان اس وقت تک ولی کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں تہجد نہ ہو۔ پاکستان کے بہت بڑے عالم ہے مولانا منظور میگل، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے کو باقی رکھے، بڑے علمی عالم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علوم سے نوازا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس وقت میری زندگی میں، یہ میری زندگی کا وہ تجربہ بتا رہے کہ جب بھی میری زندگی میں کوئی حالات آئے، کوئی پریشانی آئے تو یقیناً میں پورا دن سوچتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے آج کوئی نہ کوئی سنت مجھ سے فوت ہو گئی۔ فرمایا رات تک تو مجھے احساس ہو ہی جاتا ہے کہ آج میری زندگی سے یہ سنت فوت ہو گئی اور یہ سنت کے خلاف کام ہوا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود دیں گے، اللہ آپ کو وہ مقام دیں گے۔ یاد رکھو اگر کوئی انسان تہجد کا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے گا تو اس کو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور آپ کو بھی مقام محمود ملیں گے اور آپ کو نبی علیہ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہم تہجد کو پابندی سے پڑھیں۔ یقیناً تہجد کے پڑھنے سے جو سکون ملتا ہے، جو ایک مسرت ہوتی ہے وہ پورے دن میں آپ محسوس ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس دن تہجد نہ پڑھی اس پورا دن ہمارا گڑبڑ لگتا ہے اور دین میں سکون تک نہیں ملتا۔ اگرچہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یاد رکھو 5 وقت کی نماز کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ مائک کے ذریعے ہمیں آواز دیتا ہے، لیکن جو انسان تہجد پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے آواز دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بندہ سوتا رہتا ہے اور شیطان آ کر اس کو کہتا ہے نم نم سو جا سو جا، لیکن جو انسان پابندی سے اور ہمت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور جب تہجد پڑھتا ہے اس وقت اللہ کی جو رحمتیں برستی ہے، جو انعامات ملتے ہیں، اس وقت جب بندہ جو بھی دعا کرتا ہے باری تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ آپ رات کو آپ نے عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعت نیت کر لی تہجد کی اور آپ قرآن کو پڑھتی رہی یہاں تک کہ صبح اذان کی آواز ہونے لگی تو آپ نے رونا شروع کیا، باری تعالیٰ تم نے کتنی چھوٹی رات بنائی کہ میری 2 رکعت بھی مکمل نہ ہو سکی، اور ہم تو شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری نیند مکمل نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں نہیں ڈالیں گے انسان کو عزت نہیں ملے گی، انسان کو کامیابی کے عروج کے اوپر انسان نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ کے جتنے بھی بندے ولی کامل ہوئے، جتنے بھی بڑے ہوئے، وہ سب کیا ہے؟ راتوں کو اٹھ کر انہوں نے تہجد پڑھا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جلد ثانی بخاری شریف میں صحابہ کے بارے میں جو ذکر کیا ہے کہ صحابہ کون تھے؟ نحن الذی بایعوا محمدا
ما علی الجہاد ما بقینا فینا ابدا، کہ صحابہ کون تھے اور ان کی جو صفات بیان کی، فرماتے صحابہ وہ تھے جو دین کے اندر میں لکڑیاں چنا کرتے تھے اور راتوں کے اوپر مصلی پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، دین میں لکڑیاں چنتے تھے اور راتوں کو اپنی رات مصلی کے اوپر کھڑی کرتے اور اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ وہ تھے صحابہ کہ جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس وہ جہاد میں جاتے، کہیں جاتے وہ کہتے کہ اللہ ہمارا اس پیغام کو ہمارے نبی تک پہنچا دیجیے۔ یہ تھے وہ صحابہ۔ تو میرے بھائیو، یہ دو کام جب ہم کریں گے انشاءاللہ ہم بھی کل قیامت کے دن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے۔ اور آخری واقعہ میں بیان کر کے بات پوری کرتا ہوں، جب انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا قرب خاص نصیب کریں گے۔ یاد رکھو، ہمیں اپنا قرب خاص نصیب کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی باندی اور فرعون کی بیوی، جس کو قرآن نے کہا وَامْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بیوی، میرے بھائیو جب قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو باندیاں تھی اور ان کے اندر میں جو کلمہ ان کے دل میں بس چکا تھا، اور فرعون کو جب پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے اور موسیٰ کے اوپر ایمان لا چکی ہے، تو فرمایا اس مشاطہ منا کنگھی کرنے والی جو حضرت آسیہ کے بالوں کو کنگھی کر لیا کرتی تھی، فرمایا ایمان سے پھر جا، اس رب کو چھوڑ دے، تیرا رب تو میں ہوں، میں تجھے کھلا رہا ہوں، میں تجھے پلا رہا ہوں۔ فرمایا کچھ بھی ہو جائے اب مجھے ایمان سے کوئی ہلانے والی طاقت نہیں ہے، فرمایا بس چھوڑ دے اور مجھے اپنا رب مان لے۔ لیکن اس اللہ کی بندی ایمان سے نہیں ٹلی اور فرماتے ہیں 3 دن اور 3 رات مسلسل تیل کو گرم کیا فرعون نے، 3 دن اور 3 رات مسلسل فرعون نے تیل کو گرم کیا، اور ان کے ایک 7 سال کا ان کا بچہ تھا، ان کو لایا فرعون اور ان کے اس عورت کے سامنے ان کے بچے کو تیل میں ڈال دیا۔ آپ اندازہ لگائے ہم گھر میں ہماری مستورات جب 5 منٹ تیل گرم ہو جاتا ہے تو کیسی کرکرانے کی آواز آتی ہے، 3 دن تک مسلسل اس تیل کو گرم کیا گیا ہوگا، کیا اندازہ ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی۔ فرمایا اس عورت کے سامنے، اس باندی کے سامنے اس کے بچے کو تیل میں ڈال دیا، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، وہ کہنے لگا دیکھ اب بھی چھوڑ دے، اب بھی پھر جا، مجھے مان لے اپنا رب۔ فرمایا نہیں ہو سکتا، وہ تھوڑا پیچھے ہٹنے لگی، ایک دودھ پیتی اس کی بچی، فرمایا اس کو پکڑا، اس کو بھی اس میں ڈال دیا۔ وہ عورت تھوڑی سی گھبرا گئی، ماں ہوتی ہے، وہ بچی غیر سے آواز آئی ماں یہ جنت نہیں ہے، حقیقی جنت تو آگے ہے، آپ خود پڑھیے۔ ایک معصوم سی بچی کی یہ آواز آ رہی ہے، اس عورت اس باندی کی ہمت بڑھ گئی اور فرعون اس کو کہا دیکھ تیرے دونوں بچوں کو میں نے ڈال دیا، اب تیری باری ہے۔ فرمایا جو کرنا ہے کر لے، لیکن فرعون میری ایک نصیحت ہے، میری ایک وصیت ہے، اس کو آپ کو کرنا پڑے گا۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا جب آپ ہمیں ڈال دے تو فرمایا میرے دونوں بچے اور میری ہڈیوں کو کسی دور جگہ کے اوپر دفن کر دینا۔ فرمایا منظور ہے۔ جب ان کو اس طرح کر دیا اور آپ کے ہڈیوں کو وہاں دفن کر دیا گیا اور میرا نبی 1400 سال کے بعد آ رہا ہے اور آپ معراج کے اوپر جا رہے ہیں، آپ پوچھ رہے جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب یہاں وہی فرعون کی باندی اور ان کے بچوں کی ہڈیاں ہیں، یہاں سے ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ کئی سال گزر گئے اور میرا نبی معراج میں جا رہا ہے اور ان کی ایک خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ اب جب ان کے ایمان یہ ہوا تو یہ ایمان حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں بسا گیا اور فرماتے ہیں حضرت آسیہ نے ایمان کو ظاہر کر دیا۔ فرعون گھبرا گیا کہ میرے مکان میں اور میرے اتنے بڑے بنگلے میں پلنے والی میری بیوی، ناز و نخرے میں پلنے والی، وہ مجھے انکار کر دیا۔ فرمایا اس نے ان کے گھر والوں کو بلایا، کہا اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ وہ مجھے رب مان لے، اس نے مجھے رب ماننا انکار کر دیا، اس کو سمجھایا۔ لیکن حضرت آسیہ کے دل میں ایمان بس چکا تھا، ان کے دل میں عشق کی چنگاری جگ چکی تھی۔ فرمایا انکار کر دیا۔ فرعون نے سب سے پہلی خطرناک سزا اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا اگر کسی نے پھانسی کی سزا دی ہے تو وہ فرعون نے دی ہے۔ قیامت تک جتنے انسانوں کو پھانسی ہوتی رہے گی یہ سارا وبال اور سارا گناہ فرعون کے کھاتے میں جائے گا۔ فرعون نے بڑی بڑی لکڑیاں
مچھلیاں منگوائی، اس کے اوپر حضرت آسیہ کو سلایا اور ان کے جسم کے کپڑے کو پھاڑ دیا، اور میرے بھائیو اس کے بدن کے اوپر، نازک جسم کے اوپر کیل ٹھوک دی گئی، لیکن آسیہ ہے کہ وہ آہ تک نہیں کر رہی ہے۔ فرمایا اللہ میری آواز کو سن لے۔ فرمایا جب یہ آہ کر رہی تھی ان کی یہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی آئے اور فرمایا آسیہ کو دیکھا تو حضرت آسیہ کہنے لگی اے موسیٰ کیا وہ رب مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ وہ رب مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ کیا اب بھی وہ مجھ سے راضی نہیں ہے؟ فرمایا حضرت موسیٰ نے فرمایا ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو میرے محبوب بندی کو جو میرے عشق کے اندر میں ڈوبی ہوئی ہے، جنہوں نے اپنے امتحان میں وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس بندی سے کہہ رہے ہیں۔ اور موسیٰ اس آخری وقت میں میرے بھائیو ہم تو اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ہمیں تو دعا کرنا بھی نہیں آتا، اللہ جنت دے دے، لیکن اس بندی نے اللہ سے کیا دعا کی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ میں تیرے عرش کے قریب گھر مانگتی ہوں، میں تیرے پڑوس میں گھر مانگتی ہوں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، بالکل قریب میں گھر چاہیے۔ ونجنی من الفرعون، اور میں فرعون سے مجھے نجات دے دیجئے۔ او میرے بھائیو کیا وہ عشق ہوگا، کیا وہ محبت کی چنگاریاں ہوگی کہ جن کا ذکر قیامت تک کے لیے جاری کر دیا؟ یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت نور نصر آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی میرے بھائیو، امت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ احسان نہیں چکا سکتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آئی تھی اور آپ کے اوپر جو اپنے ایک خطرات تھے اور آپ کو موت کے وہ احساس اور موت کے وہ خطرات نظر آ رہے تھے اور آپ کب کپی طاری ہو گئے تھے اور آپ یوں کہہ رہے تھے زملونی زملونی یا خدیجہ، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، اس وقت خدیجہ نے یوں کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ آپ تو بیوہ اور یتیموں کے ماوا و ملجا ہے، آپ تو یتیموں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کی پرورش کرنے والے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ جب تک حضرت خدیجہ حیات تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب خدیجہ کا انتقال ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین کے لیے جا رہے ہیں، قبر میں اتار رہے ہیں، حضرت خدیجہ کا چہرہ قبلے کی طرف کر رہے ہیں، خدیجہ کا چہرہ پھر گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ تو نافرمانی کی علامت ہے اور یہ تو عذاب کی علامت ہے کہ قبلے کی طرف سے چہرے کا پھر جانا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پریشان ہو گئے، آپ نے پھر چہرہ قبلے کی طرف کیا، پھر گیا، آپ پریشان ہو گئے کہ مجھے اللہ تیری مصلحت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ خدیجہ تو وہ خدیجہ ہے کہ عورتوں میں سے سب سے پہلے میرا ہاتھ پر ایمان لانے والی خدیجہ ہے، میں اس کے احسان کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ اللہ یہ خدیجہ تو وہ خدیجہ ہے جس نے میرے اوپر سب سے پہلے مال قربان کر دیا تھا۔ اللہ یہ کیا مصلحت ہے تیری مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بغیر سے آواز آئی اے محبوب میں نہیں چاہتا کہ تیری بیوی کے رخسار کو زمین کی مٹی بھی ٹچ کر سکے۔ فرمایا اس کو اسی طرح آرام سے سنے دو۔ میرے بھائی وہ خدیجہ جب دنیا سے جا رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خدیجہ تم جا رہی ہو، تم اپنی سوکن کو جنت میں سلام کہنا۔ خدیجہ کہتی ہے اے اللہ کے حبیب سب سے پہلی بیوی تو میں آپ کی ہوں، کون آپ کی بیوی ہے جو جنت میں مجھ سے پہلے گئی؟ فرمایا اللہ نے حضرت آسیہ کے ساتھ میرا نکاح کرا دیا ہے۔ فرمایا جنت میں اللہ نے میرا نکاح حضرت آسیہ کے ساتھ کرا دیا۔ دیکھو میرے بھائیو دنیا کے فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دے دی، رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرا دیا، اور جنت میں اللہ نے اپنے عرش کے قریب میں حضرت آسیہ کو گھر بھی دے دیا۔ یہ ہے میرے بھائیو جب انسان عشق میں ڈوب جاتا ہے اللہ اس کی محبت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کی محبت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ
بڑا اپنے بندوں کی وفاؤں کو دیکھنے والا ہے. جو اللہ سے وفا کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ بڑی وفا کرتا ہے. اللہ اس کے ہر شر و فتن سے حفاظت کر لیتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے اور یہ دو عمل اپنی زندگی کا لازم پکڑے. ایک تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارے, اپنے آپ کو سنت کے مطابق سجا لے, اور دوسری بات کہ تہجد کا پابندی بن جائے, تہجد کا پابند بن جائے. ایک آخری بات, حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو مراد آباد کے بہت بڑے مفتی ہے, کئی ہزاروں احادیث زبانی یاد ہے, بخاری شریف زبانی یاد ہے, بہت بڑے مفتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک اللہ کے رسول کی حدیث نقل کی اور یہ نیچے لکھا ہے کہ جو انسان تہجد کا پابند ہوتا ہے اللہ ان کو مہلک بیماریوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے, اللہ ان کو ایکسیڈنٹ والی موت سے حفاظت کرتا ہے, اللہ اس کے چہرے کے اوپر سے نور کو ظاہر کر دیتا ہے. فرمایا جو انسان اپنی زندگی میں تہجد کو لازم کر لیتا ہے موت کے وقت سارے انسان اس کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کے پیشانی سے انوارات کے جھلکے پھوٹ رہی ہے, انوارات پھوٹ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اور ان کہیں سنی باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ تمام کو ہمیں